حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی قرآن مجید کی تیسرا حصہ۔ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جس شخص نے رات میں یہ صورت پڑھ لی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ یعنی قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پڑھنے کی اسے فضیلت ملے گی صرف ایک سورہ اخلاص پڑھنے پر۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ ظاہر ہے اس سے یہ نہیں مراد کہ بھئی آدمی بس 3 دفعہ اس کو پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو بس پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ مقصد اس صورت کی فضیلت بتانا ہے کہ بھئی اس صورت کو کوئی آدمی رات کو یا کسی وقت میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ باقی جو تلاوت کا معمول سے پڑھ رہا ہے وہ الگ ثواب ملے گا۔ اس صورت کو کم سے کم روزانہ ہم لوگ کم سے کم 1 دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ ثواب میں بہرحال ہمیں زیادتی ہوتی رہے، ثواب ملتا رہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ شخص نماز میں اپنے رفقا کی امامت بھی کرتا تھا اور اس کا معمول تھا کہ اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب وہ لشکر کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے دریافت کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی صفت کے پیش نظر اس صورت کو ہمیشہ پڑھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اس شخص کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ اس صورت کے ساتھ ایک الگ ظاہر ہے، اس میں 100% توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو ساری 100% اس میں توحید بھی بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص جس کی اس صورت سے لگاؤ تھا، آپ نے اسے خوشخبری دی ہے کہ بھائی اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ کی صفات بیان فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس صورت یعنی قل هو اللہ احد کو دوست رکھتا ہوں۔ دوست رکھنے سے مراد میں اسے اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس صورت سے تمہاری دوستی تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی تمہارا بار بار اس صورت کو پڑھنا، ظاہر ہے کتنی آسان صورت ہے، بچے کو یاد ہے، ہر شخص کو کچھ اور یاد ہو نہ ہو، قرآن مجید کی یہ صورت سبھی کو یاد ہے۔ تو کیوں نہ اس صورت کو ہم اس اعتبار سے آج کے بعد پڑھیں کہ بھئی اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ 1/3 کے برابر قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، دوسرا یہ کہ جو اس صورت کو اللہ کی ظاہر صفات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھیں گے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے، بار بار اس صورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اچھا، قل هو اللہ احد کی 1-2 فضیلتیں اور ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں سے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس پر دین یعنی قرض ہو۔ یعنی قرضہ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ بھی معاف نہیں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یہاں پہ بھی اس کا آپ نے فرمایا قرضے کے علاوہ باقی اللہ 50 برس کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ صغائر جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیں گے، اور کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے تو ساتھ توبہ استغفار کرے تو اللہ کبیرہ بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن پروردگار اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جنت میں اپنی دائیں طرف داخل ہو جا، یعنی دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لے۔ ایسے ہی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔
تو کتنی بڑی فضیلت ہے قل اللہ احد کی، جنت بھی واجب ہو رہی، پھر 50 برس کے گناہ مٹا دیے گئے 200 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے، اور 100 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی پڑھ لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور وہ سوتے وقت ہے، دائنی کروٹ پر لیٹیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو 100 مرتبہ انشاءاللہ۔ اور یہ وہ روایتیں ہیں کہ صحیح روایتیں ہیں، 3 روایتیں ہیں، 2 اور ایک ترمذی کی، نسائی کی، موطا امام مالک، صحیح حدیثوں کی، سائے ستہ کی روایتیں ہیں۔ تو یہ وہ وظائف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں۔ ان وظائف کا اہتمام کرے آدمی، چہ جائے کہ ظاہر ہے اور بھی بہت سے اس کے علاوہ وظائف ہیں، لیکن ان سے شروع کریں اور ان کو اپنے معمولات میں لائیں انشاءاللہ، تو دیکھیں زندگی میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان اعمال پر جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔